نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے وہ جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، وعرض عنہا، تو اس نے منہ موڑ لیا ان سے، ونسی ما قدمت، اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا تھا، یدا، اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا، بے شک ہم نے کر دیا، جعلنا بنا دیا یا کر دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردے، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ذکرہ ذکر اور تذکیر کے لیے بولتے ہیں ہم۔ فاعرض اعراض کرنا، منہ پھیرنا، نسیہ نسیان، نسین منسیہ، قدمت مقدمات الجیش خیر مقدم، اقدام اور تقدیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ یداہ ید بیضا، ید طولا یا رفع یدین، علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، قلوبہم قلبی تعلق، امراض قلب اور قلوب و اذہان، یفقہوہ فقہ فقی اور فقاہت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جعلنا کر دیے، اکنہ پردے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہ وہ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی آیات میں تمام چیزوں کی نصیحتیں کی، لیکن اس نے ان نصیحتوں کو سننے کے بعد بھی ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے، یعنی جو وہ آگے اپنے لیے بھیج رہا ہے اعمال صالحہ کی بجائے اعمال سیئہ، اور اپنے اگلے گھر کی فکر کرنے کی بجائے، جنت کے راستے کی بجائے دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو وہ بھول گیا اس کو جو اس نے آگے بھیجا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے، بے شک ہم نے کر دیے ان کے دلوں پر پردے، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اکنہ کہتے ہیں ایسے پردے کو جس میں کوئی چیز چھپ جائے، یعنی دل جو ہے وہ صحیح بات سننے کو، ماننے کو اور اس کو اختیار کرنے میں مائل نہ ہو۔ جنت کے جب انعامات بیان ہوتے ہیں تو اس میں لؤلؤ المکنون کے ایسے ہوں گے ان کے دانت جیسے چھپے ہوئے سفید موتی، تو یہ اکنہ مکنون یہ سارے ایک ہی اس سے ہیں مصدر سے، تو وہ انہوں نے وہ اس چیز کو بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور ان کے دلوں پر پردے ہیں اس سے کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، یعنی دلوں پر پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب قرآن کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، وہ سمجھنا چونکہ نہیں چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم کر دی۔ جیسے ہمارے دنیاوی معاملات کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کے کسی حصے سے کام لینا چھوڑ دیں تو وہ اس سے کام لینا ہی بھول جاتا ہے، وہ پھر اس سے کام لے ہی نہیں سکتا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹھ بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا،
تو ہرگز نہیں وہ سب ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو رحمتی، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے انہیں، بما کسبوا، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، لعجل لہم العذاب، تو ضرور جلدی لائے ان کے لیے عذاب، بل لہم موعدہ، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں وہ سب پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا انہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، ایک مقررہ وقت۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تدعوہم، دعا، دعوت، مدعو، الدائی الی الخیر، الی، مرسل الی، مکتوب الی، اور دائی الی الخیر، الہدا، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، ابداً، ابد الآباد، ابدی زندگی، الغفور، مغفرت اور استغفار، ذو معنی، ذو الجناح اور ذو الضعف عقل، الرحمت، رحمت، رحم، مرحوم، یؤاخذہم، اخذ، ماخوذ اور مواخذہ، کسبو، کسب حلال، کسبی تعلق، لعجل، عجلت، مہر معجل، موعد، وعدہ، وعید، مسیح موعود، یجد، وجود، موجود، القریٰ، قریہ، قریہ، بستی، بستی، القریٰ، اہلکناہم، ہلاکت، ہلاک، مہلک، بیماریاں، ظلموا، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم، قولا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، آذانی، کانوں میں، وقرا، ڈانٹ ہے، دونی، سوا، کوئی جائے پناہ، موئلہ، دونی سوا، موئلہ، کوئی جائے پناہ، جعلنا، ہم نے کر دیا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، آئیے اب ان کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ ہم نے آیت کے پچھلے حصے میں پڑھا کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، بوجھ ہے، کس طرح کا کہ اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے وہ، آپ انہیں جتنا مرضی ہدایت کی طرف بلا لیں وہ ہدایت نہیں پائیں گے، وہ ہدایت کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، یعنی آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کو ہدایت زبردستی یا ڈنڈے کی چوٹ پر نہیں دے سکتے کسی وقت بھی۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اور دیکھیے اس کی رحمت اور بخشنے کا انداز کہ اگر وہ پکڑے انہیں جب اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کی پکڑ کرنی شروع کر دے جو وہ اعمال کر رہا ہے ہر عمل پر، تو وہ ضرور جلدی لائے ان کے لیے عذاب۔ تو اللہ کا عذاب ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر ٹلے گا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر لے تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں رہے گا جو عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر زیرو کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کب تک اس کی واپسی ہوتی ہے، یا توبہ طائب ہونے کا بھی موقع دیتے ہیں، یا اس بات پہ کہ وہ مسلسل گناہ در گناہ کیے جا رہا ہے تو یہ شاید یہ لوٹ آئے، تو ضرور جلدی لائے ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کے علاوہ انہیں پناہ گاہ، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ جب وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، جس پر ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور وہ اٹل حقیقت کے ساتھ ایک ٹائم ایسا ہے کہ وہ جلدی وہ وقت آ جائے گا، اور پھر اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دیکھ کر سرخرو ہو سکیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.